امریکی صدر جو بائیڈن کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، ویکسین لگا دی گئی۔ امریکی صدر نے قرنطینہ اختیار کر لیا، دفتری امور انجام دیتے رہیں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ پارٹی رہنماؤں کا جو بائیڈن پر امریکی صدارتی انتخابات سے دست بردار ہونے کے لیے شدید دباؤ۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے جو بائیڈن کی بطور دوبارہ امریکی صدارتی امیدوار نامزدگی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ 2/3 ڈیموکریٹس نے دوبارہ صدارتی امیدوار کے لیے جو بائیڈن کی مخالفت کر دی۔ ووٹنگ آئندہ ہفتے کے بجائے اب اگست میں ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ پشاور اور قریبی علاقوں میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ شام یا رات کے وقت کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹہ سمیت اندرون سندھ بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کو دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان 56 ڈگری تک گرمی کی شدت محسوس کی گئی۔ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ شام سے سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے بانی پی ٹی آئی کے فوری رہا نہ ہونے اور لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ موجودہ حکومت کے خاتمے کی صورت میں ٹیکنوکریٹ حکومت بننے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ عام انتخابات 2029 میں شیڈیول ہیں، لیکن قبل از وقت تبدیلی ممکن ہے۔ ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ بڑے شہروں میں مظاہروں کے باعث معاشی صورتحال پر منفی اثر پڑے گا۔ فچ رپورٹ میں IMF کے ساتھ معاشی اصلاحات مکمل ہونے، مہنگائی میں کمی اور شرح سود 14% تک گرنے کی بھی پیشگوئیاں۔ پاکستان کا بنو چھاؤنی حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج۔ افغان سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ افغانستان مستقبل میں اس طرح کے حملوں کے روک تھام کے لیے سنجیدہ کوششیں اور ملوث حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ گورنر خیبر پختونخوا کا امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ KP میں امن و امان کی صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ وزیر اعظم دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں۔ گورنر فیصل کریم کنجی کا موقف۔ یوم عاشور پر شہر شہر ماتمی جلوس، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت چھوٹے بڑے شہروں کے مرکزی جلوس منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ عزاداروں نے ماتم داری اور نوحہ خوانی کر کے کربلا کے شہداء کو پرسہ پیش کیا۔ یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر 4 وزرائے اعلیٰ، افواج پاکستان، انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وزیر اعظم کا خراج تحسین۔ بہترین قیادت کی وجہ سے ملک بھر میں یوم عاشور پرامن طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچا، شہباز شریف کا بیان۔ ملک بھر میں عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں جلوس کے راستوں پر شرکا کی مختلف مشروبات اور دیگر اشیاء سے خاطر تواضع۔ کئی شہروں میں مختلف مقامات پر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے بھی سبیلیں لگائی گئیں۔ یوم عاشور پر کربلا میں سلام یا حسین علیہ السلام کی صدائیں، دنیا بھر سے لاکھوں عزاداروں کی حاضری۔ ایران کے مختلف شہروں میں عزاداروں نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب یاد کر کے اشک بہائے۔ امریکی شہر ہیوسٹن اور ڈیلس میں بھی ماتمی جلوس۔ کشمیر کی مشہور ڈل جھیل میں کشتیوں کا جلوس نکالا گیا۔ شرکا کا فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینی مظلوموں سے اظہار یکجہتی۔ کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ میں 5 بچے مین ہول میں جا گرے، 2 جاں بحق، 1 کی حالت تشویشناک، 2 کو بحفاظت لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ گٹر کا ڈھکن ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ گلی میں کھیلتے ہوئے کئی بچے گٹر کے ڈھکن پر کھڑے ہو گئے تھے۔ زیارت میں ڈومیارا کے مقام پر گاڑی کو حادثہ، 5 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ پکنک منانے زیارت گئے تھے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں رتی گلی روڈ پر جیپ دریا میں جا گری، 2 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران 90 سے زائد فلسطینی شہید۔ 10 روز میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے 8 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الاقصی ریڈیو کے ڈائریکٹر بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔
शहीद सहाफियों की तादाद 160 हो गई। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने पर हसीना वाजिद के हामियों के तलबा पर हमले, 6 तलबा हलाक और 500 से जायद जख्मी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अहम सड़कें बंद कर दी। हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारे ता हुक्म सानी बंद कर दिए। ढाका समेत अहम मकामात पर नीम फौजी दस्ते तैनात। पेरिस ओलंपिक्स में 18 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशर्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप जुम्मे को पेरिस रवाना होगा। शूटिंग टीम में कशमाला तलअत, गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और गुलफाम जोसेफ शामिल। स्विमर जहां आरा और एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केम विलियमसन पहले और इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर मौजूद। इंग्लिश टीम के हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी की नवी पोजीशन। और बॉलीवुड अदाकारा तब्बू बढ़ती उम्र के साथ फिल्मों में काम मिलने पर खुश। अजय देवगन के साथ फिल्म औरों में कहां दम था नजर आएंगी। 2 अगस्त को फिल्म रिलीज की जाएगी।